ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جو مخاطبین تھے وہ دو گروہ تھے، ایک مشرکین اور ایک اہل کتاب۔ مشرکین کے بارے میں یہ آیت آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی جو پچھلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین پہ آپ کی بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں یہ بہت بھاری ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یعنی ان پہ تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو سب کے سب قبول کر لیں۔ یہ دعوت مشرکین پر بہت گراں گزر رہی ہے۔ ہاں، اہل کتاب کا اس دعوت پہ ایمان لانا نسبتاً زیادہ آسان تھا، کیونکہ وہ تورات اور انجیل جیسی الہامی کتابوں سے واقف تھے۔ وہی، ملائکہ، آخرت پر ان کا ایمان تھا۔ لیکن یہاں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے بھی آپ کسی اچھے رویے کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان دونوں گروہوں کی طرف سے جو بھی اب تک مخالفت ہو رہی تھی وہ کسی لا علمی کی بنا پہ تو نہیں تھی۔ جانتے تھے اہل کتاب تو آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کی جو مخالفت ہے وہ جانتے بوجھتے، ما جاءہم العلم، علم ان کے پاس آ چکا ہے، اس کے باوجود ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ باغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ کسی علمی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ مخالفت جو ہے، ان کا انکار محض باہمی تعصب کی وجہ سے ہے، ضد بازی کی وجہ سے ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، ہم انہیں بڑا تسلیم کر لیں۔ وہ شخص ہم سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین بھی کہتے تھے 40 سال تک یہ ہمارے ساتھ رہا ہے، تو اب ہم اتنے بڑے بڑے سردار، ہم اس کو اپنا بڑا کیسے تسلیم کریں؟ اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا کیسے بنا رہے ہیں؟ اہل کتاب خود آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت اسی تعصب کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ یہودی نصارہ بھی ایک دوسرے کا کے ساتھ ان کی کیا ضد ہے؟ حالانکہ عہد نامہ قدیم جو ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے، اس کے باوجود ان کی باہمی جھگڑوں کا یہ عالم ہے کہ ایک یروشلم کی مشرقی سمت کو اپنا قبلہ مانتا ہے اور دوسرا مغربی سمت۔ اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تعصب کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ ان سے کسی مثبت رویے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ تو آپس میں ایسے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، پھر آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ کو دراصل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے منفی رویوں سے، ان کے سخت رد عمل کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور آپ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے ان کے رویوں کی وجہ سے۔ اور یہ اقامت دین کا کام، یہ جد و جہد ایک بہت طویل اور جانگ گداز عمل ہے، اس لیے آپ موافق حالات اور جلد کامیابی کی کوئی توقع نہ رکھیں۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ان کا جو انکار ہے وہ کسی لا علمی کی بنا پہ نہیں ہے، ان کی ضد کی وجہ سے، اور یہ اس ضد کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو پہلے سے طے تھی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یعنی ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں یہ ان کا فیصلہ اللہ کر دیتا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر بات کا فیصلہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شک منہ مریب وہ بھی ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے، ایسے شک میں مبتلا ہے جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، مریب بے چین کر دینے والا شک۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی بعض اوقات شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں،
ہوتا ایسے ہے کہ شروع میں تو سب معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جب کچھ نسلیں گزر جاتی ہیں، اگلی نسلوں میں جا کے معاملات اس وقت بگڑنے لگتے ہیں جب نوجوان طبقہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے علماء آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پہ کیڑے نکالتے جاتے ہیں، اور ان کے اندر عمل نہیں نظر آتا، ان کو اپنے علماء کے اندر عمل نہیں دیکھتے، بلکہ بحثیں آج کل جیسے ہمارے حالات، عمل کی بہت کمی ہے، ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری دکان چمکے اور دوسروں کو میں نیچا دکھا لوں۔ یہ چیز جو نیو جنریشن ہوتی ہے نا، ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر دیتی ہے، ایسی صورت سے وہ بیزار ہو کر علماء کے ساتھ تو بیزار ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب سے بھی بدظن ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خود تو ان کی کتاب کے علوم تک کوئی رسائی ہوتی نہیں ہے، اور نہ وہ یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ خود اس میدان میں اتریں اور خود علم حاصل کریں، بس سنی سنائی باتیں علماء کو دیکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ ضرور بٹھا لیتے ہیں کہ جب کتاب کے علماء کے کردار میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، کوئی عمل کی روشنی نہیں دکھائی دیتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی روشنی اس کتاب کے اندر ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہے جو کہ بے چین کر دینے والا ہے۔ فَلِذَالِکَ، پھر اسی دین کی طرف، فَدْعُوا، آپ دعوت دیجیے، تو یہ جو ہے نا ذالکا کا اشارہ جو آیت 13 میں اقیم الدین کا جو حکم ہے اس کی طرف ہے کہ آپ لوگوں کو اقامت دین کی جد و جہد کے سلسلے میں دعوت دیتے رہیے، فَدْعُوا، دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ، اور ثابت قدم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی رسالت کا مقصد اور مشن چونکہ دین کو قائم کرنا ہے، اس لیے آپ غلبہ حق کی کوشش میں اس رستے میں پوری استقامت دکھائیں، بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ کے مخالفین تو چاہیں گے کہ آپ کوئی نرمی دکھائیں، جیسا کہ سورہ قلم میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ آپ بھی کچھ نرمی اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی کچھ نرم پڑنے کو تیار ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے موقف پہ جم کے کھڑے رہیں، اس سفر میں کسی جگہ پہ، کسی موڑ پہ، کسی حال میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وہ جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے آمنتُ، میں ایمان لایا، بما، اس پر، جو انزل اللہ من کتاب، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھ تو حکم دیا گیا ہے، لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس سے پہلے سورہ سجدہ میں دعوت کے حوالے سے قرآن کا بار بار ذکر آیا، اب یہاں بھی وہی سورہ حامیم سجدہ کا جو مضمون ہے اسی کا خلاصہ ہے کہ دعوت چلے گی تو اس کتاب کی وجہ سے، اور کسی کو استقامت نصیب ہوگی تو اسی کتاب کے ذریعے سے، چنانچہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے، اس پہ ایمان کو پختہ کیجیے۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَاب، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور آپ کہہ دیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، واضح کر دیں ان پہ کہ میں تو اس لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کروں، نظام توحید کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن یہی تھا، اور آپ کی اطاعت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آج ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، اور اس ذمہ داری کو قبول کر لینا جو ذمہ داری آپ ہمارے کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہم خوبصورت کپڑے پہن کے بیٹھ کے
خوب خوشبودار مجلسیں سجا کے اس میں نعتیں پڑھ کے اور بس ہم کہیں کہ بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور سال میں ایک دفعہ جلوس نکال لیا اور کام ہمارے وہی رہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دین کے احکام کا پابند بنانا ہوگا، نبی کے رستے پہ چلنا ہوگا، اپنا سب کچھ اجتماعی عدل قائم کرنے، نظام توحید قائم کرنے والا ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینی چاہیے۔ کم از کم اس صف میں تو کھڑے ہو جائیں، زبان سے کہہ دیں اگر ہم کوئی غلط کام معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھیں، اپنی ذمہ داری تو پورا کریں نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد پہلے خطاب میں کیا کہا تھا؟ آپ نے جو فرمایا تھا وہ امرت لأعدل بینکم کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم میں سے ہر کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اسے حقدار کا حق وصول نہ کر لوں۔ تو یہ وہ بات ہے، وہ امرت لأعدل بینکم، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمیں آپس میں۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ اکٹھا کرے گا ہمیں آپس میں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذرا آپ کو توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ضرور جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، یا تو اس دنیا میں اکٹھا کر دے گا، ہم ایک نقطے پہ آ جائیں گے، اور اگر یہاں ممکن نہ ہوا تو آخرت میں تو ہم اکٹھے ہو ہی جائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مختلف ان گروہوں کا تصور ذہن میں لائیے جو سب کے سب نیک نیتی سے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان میں ہر جماعت کا، ہر گروہ کا اپنا منصوبہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنا وہ ان کا نظریہ ہے۔ ظاہر دین تو ایک ہی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو سکتے ہیں، فروعی اختلافات، ان کو ہم زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں، اسلام اور کفر کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ سب اپنے اپنے طور پہ سب قافلے جو ہیں، جیسے وہ منیٰ کی کہتے ہیں نا، منیٰ کی سب سڑکیں عرفات کی طرف جانے والی ہیں، حجاج کے سب قافلے جو منیٰ سے نکلتے ہیں، کوئی اس سڑک پہ جا رہا ہے، کوئی اس سڑک پہ جا رہا ہے، کوئی تیسری پہ جا رہا ہے، کوئی چوتھی پہ جا رہا ہے، کوئی پانچویں پہ جا رہا ہے، لاکھوں کا ہزاروں قافلوں میں مختلف راستوں، مختلف سڑکوں پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے راستے بے شک مختلف ہوتے ہیں مگر منزل سب کی ایک ہوتی ہے۔ یہ قافلے جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ویسے ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ میدان عرفات میں سب پہنچ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والی ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں جوں جوں اپنی منزل کی طرف بڑھیں گی ان کے اختلاف کم ہوتے چلے جائیں گے اور منزل پہ پہنچ کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض دنیا میں یہ اکٹھے نہ بھی ہو سکے تو محشر میں تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان سب کو آپس میں تنقید کرنے کی بجائے اس آیت کے الفاظ میں ایک دوسرے سے یوں کہنا چاہیے کہ دیکھو ہم سب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ جہاں تک ہمارے اختلافات کا تعلق ہے ہمیں آپس میں حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تم لوگ اپنی سوچ کے مطابق کوشش کرتے جاؤ، ہم اپنے طریقے کے مطابق کوشش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم سب اپنی اپنی کوششوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ تم لوگوں کو تمہاری جد و جہد کا صلہ مل جائے گا، ہمیں اپنی محنت کا صلہ مل جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم سب اپنے مشن اور اپنی کوششوں میں مخلص ہیں، اس لیے آج نہیں تو کل ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا طریقہ کار غلط ہوا تو ایک دن یہ حقیقت بھی سب کے سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کی لائے عمل میں کوئی کمی ہوئی تو کبھی نہ کبھی آپ کو بھی وہ نظر آ جائے گی اور آپ بھی ضرور اس کی تلافی کر لیں گے۔ یہ ہے صحیح طریقہ کار۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس صورت میں ہمیں تفرقہ بازی سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک بنانے والی ہیں،
متحد کرنے والی ہیں، تمام اختلافات دور ہو جائیں اگر ہم ان آیات پہ عمل کر لیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہ غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، حاجہ جھگڑا کرنا، جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے بعد مستجیب لہ کہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے دن سے ہی استقامت سے ڈٹے ہوئے ہیں، جو السابقون الاولون ہیں، اور اب تو انتظار ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ تو ہے نا جو گزر گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اب ان لوگوں کا انتظار ہے کہ ہر طرف سے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں اور اس کو سر بلند کریں۔ لیکن جو لوگ اب بھی نہیں سمجھ رہے، ہٹ دھرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، حجت بازی کیے جا رہے ہیں، والذین یحاجون فی اللہ من بعد اس کے بعد اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد کہ اللہ کی دعوت پہ تو لبیک کہہ دی گئی ہے، صحابہ نے کیسے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے اس پہ، وہ تو چلے گئے، وہ اپنا کام کر گئے، اب کن کی باری ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اب ان کا کام ہے جو ان کی اتباع کے دعوے دار ہیں، حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل کمزور ہے، پسپا ہے، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، جس نے نازل کی ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان، اس نے کتاب اتاری ہے اور میزان بھی۔ قرآن میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں کتاب اور میزان کے الفاظ ایک ساتھ رکھے ہیں، ایک تو یہی والی آیت ہے اور دوسری سورہ حدید کی آیت، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان، تاکہ قائم رہیں لوگ عدل پر۔ میزان دراصل دین حق کے عملی نظام کا نام ہے، کتاب ہر ایک کا حق مقرر کرتی ہے اور میزان ناپ تول کر کے یہ حق حقدار کو دیتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں دین بھی دیا ہے اور نظام بھی دیا ہے، اگر نظام نہ ہوتا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوتے اور پھر ان فیصلوں پہ عمل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جو نظام ہے نا، وہ میزان ہے۔ لقد اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس نے کتاب بھی اتاری ہے اور میزان بھی اتارا ہے حق کے ساتھ۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کیا جانیں، وما یدریک، وہی ہے وما ادراک، وہ ہے نا سورۃ القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے قاریہ، وما ادراک ہے وہاں پہ، وما یدریک، اور آپ کیا جانیں، آپ کو کیا پتا، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، الساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی۔ اگر دیکھا جائے تو ہر شخص جو فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے من مات فقد قامت قیامت، جس کو موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ ایک طرف ہم میں سے ہر ایک کی قیامت اس کے سر پہ کھڑی ہے، آپ دیکھ لیں کتنا وقت ہوگا ہر شخص کے پاس، ایک لمحہ کا بھی نہیں پتا ہمیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، تو ہمارے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کی میزان کو نصب کرنے کی بھاری ذمہ داری ہم پہ ڈال دی گئی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پہلے ذرا پڑھائی مکمل کر لیں، پھر ہم اپنے کوئی جاب کا بندوبست کر لیں، پھر دیکھیں گے، پھر کتاب بھی پڑھنی ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، کچھ محنت کریں گے، ذرا پھر ریٹائرمنٹ آ جائے، اب ذرا بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں، اب یہ کر لیں، اب وہ کر لیں، اتنے میں موت دستک دے دیتی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اسی وقت اس ذمہ داری کا احساس کر لیں۔
اپنا سب کچھ لگانے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، پتہ نہیں کس وقت کس کی مہلت عمل کچھ کیے بغیر ہی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج ہم دیکھیں گے؟ کون کہہ سکتا ہے آج رات میں اپنے بیڈ پہ سوؤں گی تو صبح اٹھوں گی بھی؟ وقت ضائع نہ کریں، بس اپنی وہی ہماری چونچ میں جتنا پانی آتا ہے، وہ چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے چل پڑی نا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کوئی ایسا ہی کام کریں کہ بس پوری دنیا ہی ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچے، نہیں، اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طریقے سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے دین کو نافذ کرنے کی جو جد و جہد ہے، اس میں بس اپنا حصہ ڈالیں، کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ انفرادی طور پہ تو یہ کام مشکل ہے نا۔ اب جیسے ہم جڑ گئے ہیں نا، اب ہم 150 لوگ اکٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو چلیں، پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے نا، پہلے تو اس کتاب کو خود پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کے پھر اس کو آگے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قائل کریں، بتائیں، سمجھائیں، پیار سے، محبت سے۔ کل کسی نے کوئی ویڈیو بھیجی ہوئی تھی کہ جی میں نے تو ایک ٹیکسی والے سے سیکھا، اور ٹیکسی والا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کسی نے، جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اتنا سارا دن کام کرتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، آپ نماز کیا پڑھتے ہوں گے؟ تو میں نے کہا بس پڑھ لیتا ہوں۔ پھر کسی نے مجھ سے پوچھا اتنا سخت کام ہے، سارا دن دھوپ میں ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آپ روزے رکھ پاتے ہیں؟ مطلب میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا، آپ میرا رب کیوں بن گئے ہیں؟ آپ وہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جو میرے رب نے پوچھنے؟ تو میں نے کہا دیکھیں کیسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا، رب نے کوئی ذمہ داری کسی کو پوچھنے کی دی ہے نا۔ امت محمدیہ کا ہر فرد ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگ سے بچائے۔ یہ پوچھنا اس کو برا لگ گیا، اور وہ اس بات کو پھیلا رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس نے، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات کی ہے کہ جو اللہ سوال پوچھنا، جو اللہ کے سوال ہیں وہ بندہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بندہ پوچھ نہیں رہا، بندہ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یہ یاد دہانی کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ارد گرد کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی یاد دہانی کراتے رہو۔ وہ بھول گیا ہوگا، لیکن ہم دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں اور کیسی باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ قیامت بہت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح سے، میرے آنے کے بعد اب اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے۔ عجلت سے ہے یہ لفظ، عین جیم لام، عجلت، جلدی، جلدی کرتے ہیں، عجلت بازی کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں لے آؤ وہ قیامت، کب آئے گی وہ قیامت؟ اللہ کے مقرب بندے تو اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ سورہ نور میں آتا ہے یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لرزتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں۔ یہ تو مومنوں کا حال ہے۔ کافروں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کب آئے گی، کب آئے گی وہ قیامت، لے کیوں نہیں آتے وہ وقت؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مشفقون منہا، وہ ڈرنے والے ہیں اس سے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، پر حق ہے۔ الا خبردار، ان الذین یمارون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دور کی گمراہی، بڑی دور کی گمراہی میں۔ ایک تو گمراہی اور پھر بعید۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بہت مہربان ہے، لطیف ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ بہت طاقتور، بہت غلبے والا ہے۔
لطیف کا جو لفظ ہے لطف و کرم کے لیے بھی آتا ہے، شفقت و مہربانی کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مفہوم ہے باریک بین، بہت باریکی سے دیکھنے والا، یعنی وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات پر بھی نگاہ رکھنے والا ہے۔ لطیف بعبادی، اسے پتہ ہے کس کو کیا چاہیے، یرزق من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم، کیونکہ موضوع تو چل رہا ہے اقامت دین کا، دین کو قائم کرنے کا، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کا، اس کے ساتھ جوڑ کے اس آیت کو سمجھنا ہے، یعنی اقامت دین کی جدوجہد میں تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ اگر ہم بس سارا وقت اپنے دین کے لیے لگا دیں گے تو ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ ایسی باتیں تو ہم سوچتے ہیں نا، اب کیا کریں، بس یہیں ریٹائر ہوں گے، بڑھاپے میں جا کے دیکھیں گے، ابھی تو اپنا گھر چلانا ہے نا۔ اس کا حل اللہ نے بتایا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ لطیف بعبادی، میرے بندوں کو بہت باریک بینی سے اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ان کی ضروریات سے واقف ہے، انہیں رزق دینے والا ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بیان ہوا ہے، ان کی تقریر کا ایک اقتباس ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ایک وقت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ زمین میں بوتے ہیں، نہ کچھ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے جانوروں سے؟ تو تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ انسان فکر کرتا رہے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، تو کیا اس کی زندگی بڑھ جائے گی؟ اور فرمایا پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ سود کاٹتے ہیں، تو بھی وہ تم سے، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھے، یعنی کہ ان کا لباس ان جنگلی درختوں سے زیادہ اچھا نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے جن کو لباس پہنایا ہوا ہے نا، اللہ پودوں کو، درختوں کو، پھلوں کو کیسے کیسے لباس پہناتے ہیں۔ میں کیلے کے لباس کو کبھی دیکھتی ہوتی ہوں، مالٹے کو دیکھتی ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کور کیا، کتنے خوبصورت لباس ان کو دیے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جاری ہے، وہ کہتے ہیں پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہنا دیتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہیں پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کہ ان کی انجیل میں سے ایک اقتباس ہے۔ اب اس میں کیا شک ہے کہ اللہ سب کا رازق ہے؟ ہمیں ہے کوئی شک اس میں کہ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کی ایک ایک ضرورت سے باخبر ہے، ان کی ایک ایک خواہش کو جانتا ہے۔ آپ کبھی یکسو ہو کے فیصلہ تو کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر کے دیکھیں، پھر دیکھو کہ وہ تمہاری ضروریات کا کیسے خیال رکھتا ہے۔ تو اس کا تو وعدہ ہے، سورہ طلاق میں آتا ہے۔ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، آپ بھی اس آیت کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر کے تو دیکھیں۔
پھر اس کے رستے کی مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور سختیوں کا سامنا کر کے تو دیکھ، صبر کے ساتھ۔ جب بندہ اس مرحلے میں صبر و استقامت کے مظاہرے سے یکسو ہو کے اپنی وفاداری ثابت کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے رستے کھولتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان رستوں پہ چلنا اس کے لیے ایسے آسان کر دیتا ہے کہ اس نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بہت طاقتور ہے، بہت غلبے والا ہے، اسے کیا مشکل ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے بن کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیسے آسانیاں کرتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے نا ہم اپنی کوشش سے یہ کر لیں گے، ہم اپنی محنت سے یہ کر لیں گے، پہلے ہم اپنی زندگی تو بنا لیں پھر دیکھ لیں گے۔ اب یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ آپ بس اللہ ہی کے ہو کے رہ جاؤ، اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ان باتوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت اس رستے میں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔